بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی پہ میرا ویلاگ۔ اور آج ہم بات کریں گے حلقہ پی پی 115 فیصلہ آباد 18، جہاں الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے شیڈیول کا اعلان کیا ہے۔ کیوں اعلان کیا ہے ناظرین؟ وہ اس لیے کہ یہاں سے 2024 میں کامیاب ہونے والے شیخ شاہد جاوید کو فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے کیس میں نااہل قرار دیا تھا۔ ناظرین، اگر اس حلقے کی تھوڑی ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں، پس منظر میں تھوڑا سا بات کریں پیچھے جا کر، ناظرین یہاں سے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے رفیع چیمہ کو شکست دی تھی نون لیگ کے شفیق احمد نے، جنہوں نے 36,901 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ خالد رفیع چیمہ نے 33,511 ووٹ حاصل کیے تھے۔ جبکہ 2024 کے الیکشن میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شیخ شاہد جاوید نے کامیابی حاصل کی، تقریباً 53,000 ووٹ حاصل کر کے، اور انہوں نے نون لیگ کے میاں طاہر پرویز جمیل کو شکست دی، جنہوں نے تقریباً 39,000 ووٹ حاصل کیے، یعنی کہ تقریباً 14,000 کی بھاری بھرگم لیڈ سے میاں طاہر پرویز جمیل کو شکست ہوئی۔ اب ناظرین، اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، جب سے اس حلقے میں الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، بلکہ آج کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ بھی تھی۔ لیکن ہم پہلے ان امیدواروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے اس حلقے میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ناظرین، اس حلقے میں تقریباً 12 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں شامل ہیں چودھری سہیل کاشف سندھڑ، یعقوب نسیم، میاں طاہر پرویز جمیل، بیرسٹر طاہر جمیل، رانا مرتضی حکیم، اظہر عظیم، شفقت رسول، اصغر علی کیسر، احمد طارق چیمہ، چودھری نعیم دستگیر، شہباز علی اور گلزار احمد۔ اگر ناظرین ہم امیدواروں کا جائزہ لیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں طاہر پرویز جمیل کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جو کہ 2024 کے الیکشن میں یہاں سے رنر اپ رہے تھے۔ ناظرین، میاں طاہر پرویز جمیل کو سدا بہار ایم پی اے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ آباد کے اس حلقے سے پہلے 3 دفعہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، لیکن 2024 میں کچھ حلقہ بندوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہوئے اور الیکشن ہار گئے۔ کچھ ان الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ووٹرز کی ویو ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثرات ہے، جن کا اثر لامحالہ میاں طاہر پرویز جمیل کی کارکردگی پہ پڑا، جو کہ یہاں سے سدا بہار ایم پی اے کے طور پر مشہور ہیں۔ ناظرین، اس حلقے کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات ہم ساتھ ایڈ کرتے جائیں۔ یہ حلقہ جو ہے، یہ حلقہ NA 102 کا صوبائی ونگ ہے، وہی NA 102 جہاں سے پاکستان مسلم نون کے رہنما عابد شیر علی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن 2024 میں انہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ چنگیز خان کاکڑ نے شکست دی۔ وہ چنگیز خان کاکڑ جو کہ پچھلے دنوں ہونے والے پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں فیصلہ آباد سے پنجاب بار کونسل کی سیٹ پر بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں بائیکاٹ کی کال دی ہوئی تھی، تو ان کی طرف سے کوئی حمایت یافتہ امیدوار بھی میدان میں نہیں آیا، لیکن ایک تگڑے امیدوار رانا مرتضی حکیم، جو کہ سابق سیکرٹری بار ایسوسی ایشن ہیں، وہ میدان میں اترے۔ انہوں نے یہاں ٹھیک ٹھاک تھرتھلی مچائی اور میاں طاہر پرویز جمیل کو اچھی خاصا چیلنج دینے کی پوزیشن میں تھے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ بعد میں انہوں نے اپیل کی، وہ اپیل بھی مسترد ہوئی، اور رانا مرتضی حکیم اب اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر میاں طاہر پرویز جمیل کو ایک بہترین صاف ستھرا میدان ملا ہوا ہے، اور وہ آرام سے اس حلقے میں کامیابی کے راستے پہ گامزن ہیں۔ ان کو کسی خاص چیلنجنگ پوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حلقے میں بھی ناظرین اگر ہم برادری کی بات کریں تو رانا، شیخ، ملک، جٹ اور ارائی سمیت مختلف برادریاں اس حلقے میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ پنجاب میں ہونے والے الیکشنز میں برادریوں کا کردار بھی کافی حد تک دیکھا جاتا ہے۔
یہ تو تھی ناظرین اس حلقے کی تازہ ترین صورتحال، جو میرے خیال میں صورتحال اب ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے اس حلقے میں الیکشن کے نتائج تک، جو میرا تجزیہ کہتا ہے کہ میاں طاہر پرویز جمیل کی جیت تک یہی صورتحال برقرار رہے گی۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی یہاں پہ تازہ ترین کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی صورتحال ہوتی ہے، تو ہم آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک شراز ویسی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔